اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کی رحمت بری عظمتوں والی گھڑیاں مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کی ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان المبارک کے اندر اپنے سروں کو سجدے میں رکھ کر، اپنی قبروں کو رکوع میں جھکا کر، اور اپنی آنکھوں کا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی آنکھوں کا وضو کر کے رمضان المبارک کی قدر کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر کس و ناقص رمضان المبارک کی رحمت بری گھڑیوں کے بارے میں جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان المبارک وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ آج کی رات شب جمعہ ہے اور کل جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ رمضان المبارک کے اندر جمعہ ہو، اس کے کیا کہنے۔ جمعہ تو عام دنوں کے اندر بھی میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ عید المسلمین، اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ باقی دنوں کا سردار ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر تو اس کی عظمتیں، اس کی رفتیں، اس کی بلندیاں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ عام دنوں کے اندر جس کا ثواب، نوافل کا ثواب رمضان المبارک کے اندر فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، تو رمضان المبارک کے اندر جو جمعہ آئے اس کی عظمتوں اور اس کی رفتوں کے کیا کہنے۔ آئیے رمضان المبارک کی رحمت بری گھڑیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجود کرنے کا عہد کر لیتے ہیں، رکوع کرنے کا عہد کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے کا عہد کر لیتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرنے کا عہد کر لیتے ہیں، اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کا عہد کر لیتے ہیں، اپنے رب سے صلح کرنے کا عہد کر لیتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تیرے سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تیری بارگاہ میں پلٹنا چاہتے ہیں، تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، تیرے برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے ہمیں شیطان کی پیروی سے محفوظ فرما کر اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں رکھ، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے والا سر عطا فرما، اپنی بارگاہ میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، اپنے ترانے الاپنے والی زبان عطا فرما، اپنی بارگاہ میں آنے جانے والے پاؤں عطا فرما۔ آئیے رمضان المبارک کے اندر آپ کی بارگاہ کے اندر ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے خود بھی اس وظیفے کو کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کرتا ہوں، آپ بھی وہ وظیفہ کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی کا وظیفہ کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کس طرح چھما چھم برستی ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی یہ وظیفہ کارآمد ہے، مگر چونکہ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر اس کی برکتیں، رفتیں اور بھی بڑھ جائیں گی۔ مختصر یہ، میں فوراً اپنے وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ کل جمعۃ المبارک ہے، نماز فجر بجماعت ادا کیجئے۔ نماز فجر ادا کرنے کے فوری بعد سورج نکلنے سے پہلے یا اللہ یا احد 100 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ یا اللہ یا احد 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد دعا کریں، اپنے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا اس مقصد کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ پھر اس کے بعد اگلا دن آ جائے گا، ہفتہ آ جائے گا۔ ہفتہ کے روز نماز فجر ادا کیجئے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد یا رحمان یا رحیم 100 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کیجئے۔ اس کے بعد اتوار کا دن آ جائے گا۔ اتوار کو یا واحد یا احد 100 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ وظیفہ مکمل ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے گڑ گڑا کر دعا کر لیجئے۔ اگلا دن پیر یعنی سوموار کا دن آ جائے گا۔ نماز فجر ادا کیجئے، یا سامدو یا فارادو، یا سامدو یا فارادو 100 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ وظیفہ مکمل ہونے پر اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے۔ اگلا دن منگل آ جائے گا۔ نماز فجر ادا کیجئے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور وظیفہ مکمل ہونے پر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کیجئے۔ اگلا دن بدھ کا دن آئے گا۔ نماز فجر ادا کیجئے،
100 مرتبہ یا حنانو یا منانو اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ وظیفہ مکمل ہونے پر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مقصد کے حصول کے لیے دعا کیجیے۔ اگلا دن جمعرات آ جائے گا، جمعرات کے دن نماز فجر ادا کیجیے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھیے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور وظیفہ مکمل ہونے پر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ اس کو میری طرف سے آپ تحفہ لے لیجئے۔ یہ رمضان المبارک کے اندر اس کی ابتدا کیجئے، ہر ہفتے میں آپ کر سکتے ہیں، کوئی مہینہ ہو، کوئی سن ہو، کسی بھی وقت اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے، مگر رمضان المبارک کی چونکہ رحمت بڑی گھڑیاں ہیں، اس کے اندر اس وظیفے کا اہتمام کیجئے۔ اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں اپنے رب کی رحمت پر امید کرتے ہوئے کہ آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ کریں گے، ایک ہفتہ یہ وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ یہ میری طرف سے آپ تحفہ لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، میرا، ساری امت مسلمہ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔